اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی المتین الکریم۔ جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر لاٹھی کے شیطان بھگایا جاتا ہے۔ جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر لاٹھی کے شیطان بھگایا جاتا ہے۔ جو ٹیم آتی ہے نجد سے سنی مسجدوں میں، جو ٹیم آتی ہے نجد سے سنی مسجدوں میں، رضا کے بلے سے چھکا لگایا جاتا ہے، رضا کے بلے سے چھکا لگایا جاتا ہے، اور دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے۔ لوگوں نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھنا محشر کے روز، جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں، جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ جو اللہ کے رسول کو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اور تم حال اس کا دیکھنا محشر کے روز، جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ اور ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو۔ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، لوگوں یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ کسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج جو دنیا میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، آج جو دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، آج جو ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اس میں کوئی حکومت کی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی بادشاہ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس میں غلطی ہے تو خود مسلمانوں کی غلطی ہے۔ اس لیے کہ رب کا فرمان لوگوں وہ فرمان ہے جو زمین آسمان بدل سکتا ہے، زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، پہاڑ بدل سکتے ہیں، دریاؤں کا رخ بدلا جا سکتا ہے، لیکن رب کا فرمان نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ رب کے محبوب کا فرمان بدلا جا سکتا ہے، نہ اللہ کا فرمان کوئی بدل سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا فرمان کوئی بدل سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر لوگوں قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانہ بدلتا رہے گا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ آج ہم نے اور آپ نے نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا ہے، جبھی رب کائنات نے ہمارے اوپر بادشاہوں کو مسلط کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ ہر انسان موسیٰ علیہ السلام کا نام جانتا ہے، ہر انسان موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا جب تو بندے سے ناراض ہوا کرتا ہے تو ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ناراض ہوا کرتا ہے تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کے پتہ لگا لیا کرتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے ناراض ہے، یا اس کے تیور بتا دیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے ناراض ہے، تیور دیکھ کے پتہ چل جایا کرتا ہے کہ فلاں انسان سے ناراض ہے، چہرہ دیکھ کے پتہ چل جایا کرتا ہے فلاں انسان سے غصے میں ہے، عادت سے پتہ چل جایا کرتا ہے فلاں انسان سے ناراض ہے۔ لیکن ہم رب کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، نہ رب کائنات کو چھو سکتے ہیں، نہ اسے کوئی ٹچ کر سکتا ہے۔ تو رب جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہہ دیں مچل کے سبحان اللہ۔
دیکھیے سبحان اللہ کہتے رہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ اور پڑھنے والے کا بھی فائدہ ہے۔ آپ کا یہ فائدہ سبحان اللہ جو اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ جب ہم اور آپ زمین پہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ اے مولا تو نے زمین کو بنایا ہے، تو پاک ہے۔ سبحان اللہ جب کوئی بندہ کہا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دل سے یہی پکار کے کہا کرتا ہے، مولا تو نے آسمان کو بنایا ہے، تو پاک ہے۔ مولا تو نے جنت کو پیدا کیا، تو پاک ہے۔ مولا تو نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، تو پاک ہے۔ جب رب کی تسبیح بندہ زمین پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتا ہے تو قسم خدا کی لوگوں رب کائنات سے بری پہ فرشتوں سے فرمایا کرتا ہے، اے فرشتوں دیکھتے ہو میرے محبوب کا ذکر سجا ہوا ہے، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر سننے والا تیری تسبیح بیان کر رہا ہے، میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے دل کو بھی صاف فرما دیا ہے، میں نے اسے گناہوں سے بھی پاک فرما دیا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا یہ فائدہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ سبحان اللہ کہہ کے ثواب کمانا ہے یا پھر نہ کہہ کے اپنی زبان کو بند کر کے ثواب سے محروم رہنا ہے۔ اس لیے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عرض کرتے مولا جب تو بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا جب میں بندوں سے ناراض ہوا کرتا ہوں، جب رب بندوں سے ناراض ہوا کرتا تو اس کی 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ ایک نشانی یہ کہ بے موسم کے بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ایک نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوئی ہے تو رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نشانی یہ ہے کہ رب کائنات بے موسم کے بارشیں کیا کرتا ہے، اس بارش سے یہ ہوا یہ کرتا ہے کہ فصلیں تباہ ہو جایا کرتی ہے، فصلیں برباد ہو جایا کرتی ہے۔ آج وہ دور کوئی دور نہیں ہے یا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کہیں گیہوں کی فصل کھڑی ہوئی ہے، کہیں آندھی آ رہی ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے تو کہیں پانی برس رہا ہے، فصلیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے یہ ماحول کیوں چل رہا ہے، یہ ایسی خوفناک ہوا کیوں چل رہی ہے، ایسی خطرناک یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں نازل کی جا رہی ہیں، یہ بے موسم کے بارشیں کیوں برس رہی ہیں۔ اے مسلمان تو نے کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، آج تیرا رب تجھ سے ناراض ہے جب یہ بے موسم کے بارش ہو رہی ہیں۔ پھر جو دوسری نشانی رب کائنات نے بیان فرمائی تھی، رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ وہ دوسری نشانی یہ ہے رب کائنات کی جب بندے نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب اس کے محبوب کے لائے ہوئے فرمان کو لوگ ٹھکرانا شروع کر دیتے ہیں، جب اس کی شریعت سے دور ہو جایا کرتے ہیں، جب قرآن کی تعلیم لوگ قرآن کو پڑھنا بند کر دیتے ہیں، جب قرآن کو طاقوں میں رکھنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، جب قرآن کی تعلیم بند ہو جائے گی، جب لوگ رب کی نافرمانیاں کرنے لگیں گے، جب لوگ اپنی داڑھیوں کو گٹروں میں مڑا کے پھینکنا شروع کر دیں گے، اور جو قوم کی ماں بہنیں حجاب میں رہا کرتی تھیں، پردے میں رہا کرتی تھیں، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اے لوگوں پردہ ایک ایمان کا جز ہے، جب وہ پردے کو ٹھکرا کے آوارہ گردی میں گھومنے لگیں گی تو رب کائنات ان کے اوپر ایسا بادشاہ مسلط کرے گا جو ان پہ ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج بادشاہ بھی ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کی مسجد پہ بین لگایا جا رہا ہے، کہیں اذان کے خلاف بھونکا جا رہا ہے تو کہیں حجاب کے خلاف بھونکا جا رہا ہے۔ اس لیے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے جب بندہ جس چیز کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے، جس چیز کی قدر نہیں کیا کرتا ہے، پھر وہ چیز اس سے اٹھا لی جایا کرتی ہے۔
آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، گھروں کا ماحول یہ ہے کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہوتی ہے، ایک طرف بچے شور کیا کرتے ہیں، ایک طرف اذان ہو رہی ہوتی ہے، ایک طرف لوگ گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے، ایک طرف اذان ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف ہمارے مسلمان گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہوتی ہیں اور رب کائنات کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے۔ اذان کا مطلب لوگوں آج ہم نے نہیں جانا ہے، اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے۔ اگر اذان کا ثواب اس کا مطلب ہمیں پتہ ہو جاتا تو آج ہم اذان کو بے قدری نہیں برتتے، آج ہم بھی اذان کی قیمت اور اہمیت کو جانتے۔ وجہ یہ ہے آج ہم نے اسلام سے پیٹھ پھیر لی ہے، آج ہم نے اپنے آقا کے طریقے کو بھلا دیا ہے۔ رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ جس چیز کی ناقدری کرتا ہے پھر اس سے وہ چیز اٹھا لی جاتی ہے۔ اور جو تیسری وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ یہ وجہ ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی سے ناراض ہو، جب اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوا کرتا ہے تو پھر اس سے رزق نہیں چھینا کرتا ہے، نہ اس کی دولت چھینا کرتا ہے، نہ اس کے گھر میں کئی بیماریوں کو لایا کرتا ہے، نہ پریشانیوں کو لایا کرتا ہے، نہ اس کے گھر میں سورج کو آنے سے روکا کرتا ہے، نہ چاند کی روشنی کو اس کے گھر میں آنے سے روکا کرتا ہے، بلکہ جس بندے سے رب کائنات ناراض ہوا کرتا ہے اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھا کرتے خوش ہوا کرتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ وہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی ہے، دنیا کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے۔ لوگوں، مرنے کے بعد تمہیں قبر میں بھی جانا ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو گرمی محسوس ہوا کرتی ہے، جب انسان کو گرمی برداشت نہیں ہوا کرتی ہے وہ گھر میں لائٹ کا انتظام کیا کرتا ہے، جب لائٹ کا انتظام ہو جایا کرتا ہے تو وہ پنکھے کا پھر انتظام کیا کرتا ہے، اس لیے کہ گرمی کو دور کرنے کے لیے پنکھے کی ہوا کا تو نے انتظام کر لیا ہے۔ جب گھر میں تجھے اندھیرا محسوس ہوا کرتا ہے، جب تو نے لائٹ کا انتظام کر لیا ہے، آج دنیا میں تو لائٹ کا انتظام کر رہا ہے، دنیا میں تو پنکھے کا انتظام کر رہا ہے، دنیا میں طرح طرح کے آرام اٹھانے کے لیے تو طرح طرح کی محنتیں کر رہا ہے، طرح طرح کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن سوچ لوگوں مرنے کے بعد میں ایک گھر اور بھی ہے، اس گھر میں بھی ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ وہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، وہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، کوئی پیسے والا ہو یا غریب ہو، کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو اس گھر کے اندر جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے والا ہے اس کے لیے دوسرا گھر بنایا جائے گا، غریب ہے اس کے لیے دوسرا بنایا جائے گا، امیر ہے اس کے لیے دوسرا بنایا جائے گا، طاقتور ہے اس کے لیے دوسرا بنایا جائے گا، کمزور ہے اس کے لیے دوسرا بنایا جائے گا۔ لیکن نئی لوگوں، یہ دنیا والے ہیں جو دولت پہ ترایا کرتے ہیں، اپنی اپنی دولتوں پہ گھمنڈ کیا کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد میں رب کائنات کا قانون یہ فرماتا ہے، رب کائنات کا قانون دیکھو لوگوں، مرنے کے بعد میں پیسے والا بھی اسی زمین میں دفن ہے، غریب بھی اسی زمین میں دفن ہے، امیر بھی اسی زمین میں دفن کیا گیا ہے، جو اپنے طاقت پہ غرور کیا کرتا تھا اسے بھی زمین کے اندر دفنایا گیا ہے، جو اپنے حسن پہ غرور کیا کرتا تھا اسے بھی قبر کے اندر دفنایا گیا ہے۔ ہر انسان کو قبر کے اندر جانا ہے۔ جب انسان دنیا میں اپنی آرام کے لیے طرح طرح کے انتظامات کر لیا کرتا تو پھر سوچو لوگوں قبر میں ہمیں کون سی ایسی کام آئے گی، کون سا پنکھا ہمارے قبر میں کام آنے والا ہے، کون سا بلب ہمارے قبر میں کام آنے والا ہے، ایسا کون سا کام جو ہم کر کے جائیں گے جو قبر میں روشنی ہوگی، جو قبر میں بھی ہمیں آرام ملے گی، جو قبر میں بھی ہماری قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو لوگوں وہ کوئی ایسا کام کون سا کام ہے جب تو قرآن کی تلاوت کر کے جائے گا تو رب کائنات تیری قبر میں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کو بنا دے گا، رب کائنات تیری قبر کو جنت کی کیاری میں سے بنا دے گا۔ اور رب کائنات جب بندہ دنیا سے نیک اعمال کر کے جایا کرتا ہے اور نیک اعمال جب تک قبول نہیں ہوا کرتے ہیں جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں، نیک اعمال اس وقت تک کسی کے قبول نہیں ہوا کرتے ہیں جب تک اس کے گھر والے اس سے راضی نہ ہوں، نیک اعمال رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں اس وقت تک
قبول نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی نہ ہوں۔ جانتے ہو میرا نبی کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ نبی کو راضی کرنے کے لیے میں کون سی دولت خرچ کرنا پڑے گی، کون سا ہمیں بدیش جانا پڑے گا؟ اے لوگوں، نبی کو اگر راضی کرنا چاہتا ہے تو تجھے کہیں بدیش جانے کی ضرورت نہیں ہے، سعودیہ جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تجھے دلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ مصطفیٰ کو اگر راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسیوں کے حق کو ادا کر دے۔ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لے، اس لیے کہ جب روٹھا ہوا تیرا بھائی مان جائے گا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کا دل توڑ دیا کرتا ہے تو وہ اس کا دل بعد میں توڑا کرتا ہے، مجھ محمد کا دل پہلے توڑ دیا کرتا ہے۔ جو نبی کا دل توڑا کرتا ہے تو گویا کہ اس سے رب کائنات ناراض ہوا کرتا ہے۔ جو مصطفیٰ کو ناراض کیا کرتا ہے وہ گویا رب کو ناراض کیا کرتا ہے، اور جس نے رب کو